वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने बयान की जा रही हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहते हैं और बारात के माने हैं जहन्नम से रुस्तगारी और छुटकारा। क्योंकि लोग शाबान की 15वीं रात में शब बारात में अल्लाह की खूब इबादत करते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं और उनसे जहन्नम से भी खलासी अता फ़रमाते हैं, छुटकारा अता फ़रमाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इस सिलसिले में जितनी भी रिवायात हैं सब की सब रिवायात ज़ईफ़ हैं और इन ज़ईफ़ रिवायातों से सिर्फ़ 3 बातें साबित होती है। पहली बात तो ये साबित होती है कि इस रात में अपने लिए और मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की जाए, यानी जो मुसलमान इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, जिनका वजूद इस दुनिया में बाक़ी नहीं रहा, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें और अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें। और दूसरी बात जो साबित होती है इन तमाम रिवायात से, वो ये होती है कि शाबान की 15 तारीख़ का रोज़ा रखना, शाबान की 15 तारीख़ का रोज़ा तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक मुस्तहब रोज़ों में शुमार होता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई शाबान की 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखना बिदअत है, तो उनका ये कहना भी बिल्कुल गलत है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि शाबान की 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखना सुन्नत मुअक्कदा है, ये भी कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए कि इस सिलसिले में जितनी भी रिवायात हैं सब की सब ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर दर्जे की हैं। और तीसरी बात जो साबित होती है वो ये है कि इस रात में इनफरादी तौर पर, अलग अलग तौर पर अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी तौफ़ीक़ हो जाए, कोई नेक काम करते रहे, कोई भी नेक काम करते रहे। और नफल नमाज अगर पढ़ना है तो नफलों की कोई तादाद इसमें मुतअय्यन नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई 2 रकात उम्र दराज की पढ़ ली जाए, ये रिवायत भी सही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई 2 रकात जो है क़ज़ा उम्री पढ़ ली जाए तो क़ज़ा नमाज़ें सब की सब माफ़ हो जाती, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि सही हदीसों से साबित है कि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर कोई वक्त की नमाज क़ज़ा हो जाए तो उनकी क़ज़ा करना भी ज़रूरी है। कोई नमाज छूट जाए तो उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है क़ज़ा उम्री पढ़ने से क़ज़ा नमाज़ें माफ़ होने वाली नहीं है, बल्कि उनकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। इस बात को याद रखिए, कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हिसाब व किताब देना होगा। और इस तरीके से लोगों को बता कर गुमराह करना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो ये 3 बातें ज़ईफ़ रिवायात से साबित हैं। और बाज़ लोगों ने जो इस रात को खेल तमाशा की रात बना लिया है, वो लोग सरासर खुसरान में हैं, नुकसान में हैं। इसलिए कि जहन्नम से छुटकारा तो कुछ हासिल करने से होगा, छोड़ने से नहीं होगा और खुराफात करने से नहीं होगा। जहन्नम से अगर छुटकारा चाहिए तो इस रात में इबादत करनी होगी। और जो दीनदार मुसलमान इस रात में मस्जिदों में इज्तिमाई शक्ल में इबादत करते हैं वो भी गलत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम और ताबिईन, तबे ताबिईन, औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन से ये साबित नहीं है कि वो इज्तिमाई तौर पर इबादत करते थे इस रात में, बल्कि जो भी इबादत है वो इनफरादी तौर पर इबादत करे, अलग अलग तरीके से इबादत करे। असल इनफरादी आमाल है, हर आदमी अपने घर में इबादत करे और अपने लिए भी, और जो मरहुमीन इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें। और एक ज़ईफ़ हदीस में ये बात भी आई है कि इस रात में हर शख्स की मग़फ़िरत की जाती है सिवाय मुशरिक की, यानी मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं की जाती है, और कीना रखने वाले की,
اور رشتہ ناتا توڑنے والے کی، اور ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی، اور شراب کا جو عادی ہوتا ہے روزانہ شراب پیتا رہتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ یعنی اس مبارک رات میں بھی یہ 6 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس ان کو چاہیے کہ اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے احوال کی اصلاح کریں کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں شرک میں مبتلا ہوں، تو اللہ رب العزت کے سامنے پکی سچی توبہ کرے۔ یعنی پچھلی مرتبہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں۔ اور کینہ رکھنے والا بھی ایسی ہی مغفرت طلب کرے، رشتے ناتوں کو توڑنے والا بھی ایسی ہی اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں۔ ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے وہ بھی یہ سن لے اور سمجھ لیں کہ وہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بھی کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی یہ 6 اشخاص جن میں شراب پینے والا شخص جو روزانہ شراب پیتا رہتا ہے، شراب کی عادت اس کو ہے، تو ان لوگوں کی اللہ رب العزت اس وقت تک مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ یہ توبۃ نصوحہ نہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ۔ توبۃ نصوحہ کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے زمانے میں جو گناہ کیے ہیں ان پر شرمندہ ہو، اور جب توبہ کرنے لگے تو سچے دل کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، پورے طور پر حماتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں عمیق قلب سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ اگر ان تمام شکلوں کے ساتھ میں، ان تمام صورتوں سے اگر وہ اللہ رب العزت کی یہاں مغفرت طلب نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی مبارک رات ہے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے شب قدر کا ہونا مراد ہے، کہ اس سے شب قدر کی رات مراد لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بعض مقررین، تقریر کرنے والے جو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی اونچی اونچی تقریریں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نظریں روایات پر نہیں ہوتی، روایات کی تحقیقات پر نہیں ہوتی، وہ ان آیات کو شب برات پر فٹ کرتے ہیں، وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب برات میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف صاف بیان فرما دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے لیلۃ المبارکہ سے شب برات مراد نہ لے بلکہ شب قدر مراد لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی جو ہے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم عطا فرمایا تو لیلۃ القدر میں عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں سب سے اچھی حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے، وہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، خداوند عالم اس رات میں اتنے زیادہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں جو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پس اموات یعنی مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، ان کو خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے، چنانچہ وہ بھی کمرے سے دیکھنے کے لیے نکلی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، یہ بقیع الغرقد قبرستان کا نام ہے،
اس کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ مسجد سے نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے لوٹے تو وہ کمرے میں لوٹ کر لیٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹ گئے، مگر آپ نے محسوس کیا کہ ان کا سانس پھول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سمجھ گئے اور فرمایا، کیا تمہیں دھڑکا لگا کہ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ناانصافی کریں گے؟ یعنی کیا میں آپ کی باری میں دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا، اقرار کیا کہ ان کے ذہن میں ایسا وسوسہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی آسمان دنیا پر توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں مردوں کے لیے دعا کرنے کے لیے قبرستان گیا تھا، مگر آپ نے لوگوں کو قبرستان جانے کی ترغیب نہیں دی، نیز آپ نے یہ عمل خاموشی سے کیا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ حضرت عائشہ نے دیکھ لیا، اگر ان کی آنکھ نہ کھلتی تو کسی کو بھی پتہ بھی نہ چلتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، اپنے لیے اور اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا کافی ہے۔ اس لیے جو ہے نا، قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر قبرستان جانا ہے تو سال کی کوئی رات متعین نہ کرے، کسی بھی رات میں کسی بھی دن میں جو ہے قبرستان جا سکتے ہیں، اور قبرستان میں جا کر کے جو ہے قبرستان کی قبروں کی زیارت کریں، تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد تازہ ہو جائے اور اسی طریقے سے ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال شب برات اللہ رب العزت اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ بندہ اس رات میں خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے، اور خوب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا گڑ گڑائے، انکساری کرے، عاجزی کرے، اور شب برات کے دوسرے دن میں اللہ رب العزت یعنی 15ویں تاریخ کو، 15ویں شعبان کو روزہ بھی رکھیں۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اللہ رب العزت سے مغفرت کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کی مغفرت کرے گا، اور سچے پکے دل سے یعنی بالکل خلوص کے ساتھ میں اگر ہم توبہ کریں تو اللہ رب العزت ہمارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔